تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جب کبھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب کوئی ہمیں سلام پہنچاتا ہے، سلام ہمارے لیے لے کر آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب کس طریقے سے دینا یہ بھی سیکھ لیجیے، ہم یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سلام کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جو لایا ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، پہلے جو آپ کے لیے سلام لایا ہے پہلے اس پہ، اور پھر جس نے بھیجا ہے اس کو بھی سلام کا جواب دینا ہے۔ تو کس انداز میں دینا ہے؟ وعلیکم، کیا آپ کہیں گے؟ نوٹ کر لیجئے گا آپ اس کو، وعلیکم وعلیہ السلام، وعلیکم وعلیہ السلام، وعلیکم آپ پر، وعلیہ السلام اس پر، وعلیکم آپ پر، وعلیکم وعلیہ السلام اس پر، اس پہ آپ پہ بھی اور اس پہ بھی اللہ سلامتی نازل کرے، اس پہ بھی سلامتی نازل کرے۔ سلام کرنے کا اور طریقہ یہ سکھایا گیا کہ جب سلام کرو تو مصافحہ لو۔ دیکھو علی کیا کرو، جب بھی سلام کرو تو کیا کرو، کیا کریے دیکھیے، جب سلام کرو تو درود پاک پڑھ لو، لا حول پڑھ لو آپ، ہاں تو سلام جب کرو تو کیا کرو، سلام کرو تو مصافحہ لو، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ کیسا ہے مصافحہ؟ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے جو انگریزوں کی طرح شیک ہینڈ کرتے ہیں نا، یہ سب یہودی نصرانہ کے طریقے ہیں، حضور پاک کی سنت نہیں ہے۔ حضور پاک کی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ کیسے لیں گے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ دیکھو اس طریقے سے یہ دونوں ہاتھ کیا ہوں گے ہمارے، ادھر اور ادھر، یا پھر ادھر ادھر، اس طریقے سے، اور یہ اس طریقے سے، اور یہ جو انگلی ہوتی ہے نا، یہ انگوٹھے کے پاس میں یوں اس طریقے سے، اور یہ ہاتھ ادھر رکھیے آپ اپنا، ہاں اس طریقے سے، اس طریقے سے سلام کے بعد مصافحہ لینے سے بھی ابھی کسی بڑے سائنٹسٹ نے اس کو بہت وہ کیا ہے اپنے سائنس سے، کہ دیکھو جب مصافحہ لیتے ہیں، مصافحہ لینے سے بھی کیا ہوتی ہے کہ ریس اندر جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے، اور مصافحہ لینا بھی سنت ہے۔ اور حدیث پاک میں دو مسلمان جب محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کے بعد کیا کرنا ہے؟ مصافحہ کرنا ہے۔ تو مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے ہاتھ جدا ہونے کے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو یوں جھڑا دیتا ہے جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنی پیارے پیارے عمل ہے کہ مصافحے کے بعد دو مومن ایک دوسرے کو، جو مسلمان جو کیا کرتے ہیں، کہ آقا نے فرما دیا مسلمان تب تک مومن نہیں ہے جب تک اس میں محبت نہ ہو، اور محبت سلام سے عام ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے دلوں کے بغض، کینہ، کپٹ سب دھل جاتے ہیں۔ سلام اس طریقے سے کرو کہ دل سے کرو، ایسا نہیں سے روٹینی ایک انداز میں یوں کر لیا کہ میں ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، ایسا سلام نہیں۔ سلام محبت سے ہو، آپ کے چہرے کی ایک مسکراہٹ ہو، اور ایک مسکراہٹ بھی جو ہے نا بہترین صدقہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو مسکرا کے دیکھے نا، اب عورتیں مردوں کو مسکرا کے نہ دیکھنے لگ جائیں، نہیں تو بتایا ارجن باجی نے بتایا، پتہ لگا پورے مردوں کو مسکرا کے دیکھ رہی ہے، وہ کچھ غلطی بھی نکلے رہا اس پہ۔ مرد دکھے تو مردوں کو تو اپنا صورت، ہماری جیسی عورتوں کے لیے ابھی قرآن میں سورہ نور میں ہمارے لیے اجازت ہے کہ اب ہم دادی نانی بن چکے ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے لیے چہرہ اور ہاتھ کے پنجے اور پیر کے پنجے، اور یہاں تک کہ صرف دوپٹہ ہی ڈالے رہو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن پھر بھی ہم نقاب پہنتے ہیں، نقاب پہننا ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے کسی غیر محرم کی جانب ہم کو مسکرانا نہیں ہے، اس طریقے سے غصہ اپنے چہرے کے اوپر دکھانا ہے کہ آگے والا دل کا مریض نہ بن جائے، ورنہ بڑی محبت کے ساتھ اپنے شوہر سے تو اور فون آ جائے کسی غیر محرم کا یا کسی غیر آدمی کا یا غیر آدمی سے بات کرنا ہے تو پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ اور کیسے ہو، یہ سب منع ہے۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے لیکن اچھی بات بتانے کا پردہ نہیں ہے۔ اگر اچھی بات بتانے کا پردہ ہوتا تو اماں عائشہ کی 2000 سے زیادہ حدیث پاک ہم تک نہیں پہنچتی۔ آپ نے پردے میں صحابہ کرام کی آپ بہت بڑی کیا تھی، استاد تھی، آپ سے مسئلے مسائل پوچھنے، فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، خلفائے راشدین ہیں، وہ بھی آ کے اماں عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ انہیں مسئلہ بتایا کرتی تھی۔ تو مسئلہ بتانے میں آواز تو بتائی ہوں گی نا۔ اب لوگوں نے اس بات کو ایسا اٹھا دیا، عورت کی آواز پردہ، عورت کی آواز، تو عورت کے بیان بھی مت سنو۔ ارے عورت کے بیان سنو بھائی، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ عورت اگر، اور ہاں اس میں جو ہم نے نعت پاک پڑھ لی اور کچھ کر لیا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ دل کا مریض نہیں بنتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا مریض بنتا ہے، کیونکہ اس میں اشعار جو ہے نا،
جو نعت پاک پڑھتی ہے خواتین، اگر اس کی آواز باہر جاتی ہے تو اس میں بھی وہ دل کا مریض نہیں بنے گا، وہ اللہ کے رسول کی محبت کا مریض بنے گا، اللہ کا دیوانہ، اللہ کے رسول کا دیوانہ بنے گا۔ تو اللہ کے رسول کے دیوانہ بنائے، اور ہم سلام کو یہ ساتھ میں مصافحہ بھی کریں۔ مصافحے سے کتنے فائدے ہیں کہ ہاتھ جدا ہونے کے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو، سوکھے ہوئے درخت کے پتے جس طریقے سے گرتے ہیں اس مانند ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا، حضور پاک سے ثابت ہے کہ معانقہ کرنا، معانقہ کرنا مطلب بولو، معانقہ کس کو بولتے ہیں؟ معانقہ مطلب گلے ملنا۔ کیا کرنا؟ گلے ملنا۔ تو گلے ہر وقت میں ہم عورتیں ایک دوسرے سے گلے ملتے رہے، یہ اچھا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہر وقت میں حضور پاک نے نہیں فرمایا، لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت اسامہ بن زید، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سفر سے آئے تو آپ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتا ہے کہ آپ کریم آقا اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑ کر دروازے پر پہنچے، اور پہنچ کر پھر آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بہت گرم جوشی کے ساتھ، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ سلام بھی کیا، مصافحہ بھی کیا، اور معانقہ بھی کیا، گلے سے لگا لیا۔ تو کوئی بہت دنوں کے بعد سفر سے آئے تو گلے لگانا بھی میرے حضور کی سنت ہے۔ گلے لگائے، گلے لگانے سے تو بالکل ہارٹ کو ٹچ ہوتا ہے، اور دل کے سارے بغض، خرابیاں نکل جاتی ہیں، اور ایک نئے ہارمونس اس میں محبت کے اور خوشی کے اور ایک دم صحت کے پیدا ہوتے ہیں، اور تندرستی آتی ہے، نور آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ ایک دوسرے سے گلے ملنے سے بھی بہت فائدے ہیں۔ اپنی ماں بیٹیاں گلے ملے، بہن بہنیں گلے ملے، بھاوجے نندے گلے ملیں، جب کئی دنوں کے بعد میں ایک دوسرے سے ملے تو ملیں، اور بڑوں کا، اور پھر سلام کس کو کرنا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو، جو بائک پہ سوار ہے یا گھوڑے پہ سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے والوں کو سلام کرے، اور بہت سارے لوگ کے گروپ سے وہ چھوٹے گروپ والے سلام کریں، اور سلام میں پہل کرے۔ جو سلام میں پہل کریں گا اس کو زیادہ نیکیاں ہیں، اور اللہ کے قریب وہ زیادہ ہے۔ اور اگر دونوں ایک ساتھ سامنے آئے، دونوں نے کہا السلام علیکم، تو پھر آپ بولیں گے بھائی دونوں نے تو ایک ساتھ ہی کر لیا السلام علیکم، تو پھر دونوں جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دونوں اچھی طریقے سے اس کو جواب دیں۔ اور جتنا سلام عام کریں گے انشاءاللہ دلوں کی رنجشیں ختم ہوتے جائیں گی، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتے جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جب فرما دیا اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ آپس میں فساد نہ پیدا کرو، زمین پہ فساد نہ پیدا کرو، زمین میں پھوٹ نہ ڈالو، لوگوں میں کو محبتوں سے پیش آؤ، محبتوں سے ملو۔ اسلام محبت والا مذہب ہے۔ اسلام میں آج تک کوئی مسلمان، غیر مسلمان تلوار کے زور پر نہیں بنا، جتنے بھی بنے صرف محبت سے بنے۔ آپ اپنا کردار ایسا بنا لو کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے بولے کہ یہ اتنے پیارے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں، تو پھر ان کا مذہب، ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا، ان کا نبی اتنا اچھا ہے تو ان کا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ ہاں، جو آپ کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھ کو دیکھ لے، اور جو حضور کو دیکھ لیا تو اللہ کو مان لیا نا ہم نے۔ حضور پاک کو دیکھ کے تو، اور ہم تو دیکھے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک بات اور بتا کے بیان ختم کرتی ہوں کہ حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم بہت قسمت والے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو قسمت والے ہیں، اور تو آپ نے ان سب کو سلام کیا، تو آپ نے جواب دیا سنو کچھ لوگ ایسے آئیں گے تمہارے بعد جو مجھ کو دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ان نے تو کیا کمال کیا ہے کہ تم نے تو مجھ کو دیکھ کے اللہ کو قبول کیا ہے نا، تم نے مجھ کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، لیکن کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو مجھ کو دیکھے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول کریں گے صرف میری باتیں سن کے، میری سیرت سن کے، میری باتیں سن کے۔ تو میں ان پر 7 مرتبہ، تم پہ 1 مرتبہ اور ان پہ 7 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 مرتبہ سلام، 7 مرتبہ سلام اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اللہ کے حبیب بھیج رہا ہے، اور جس کو حضور پاک سلام بھیج دے وہ امت کا کیا کہنا۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں صحاباؤں سے زیادہ اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے سلام کیا، ہم کو سلامتی کی دعا کی۔ ایک مرتبہ حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، اور میرے آقا کی ہاں ایک اور سنت بتاتے میں بیان ختم کروں کہ جب کسی کے گھر جاؤ، سورہ نور میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو سیدھا دھڑ دھڑ کر کے گھس نہیں جاؤ، بنا نوک کرے بھی نہیں گھس جاؤ۔ تو ہمارے اسلام میں نوک سے زیادہ کیا کیا کہ سائیڈ میں ہو کے سلام کرے۔ خالی گھر میں پرواہ نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں کہ پتہ لگا کوئی ہے بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟
سلام کرے، ایک مرتبہ سلام کرے، جواب آ جائے، ریٹن جواب آئے تو انتظار کریں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر جھانکتے ہوئے سلام نہ کریں۔ نہ جانے کوئی لیڈی ہے جو بیچاری اچھے سے دوپٹہ بھی نہیں اوڑھی ہے، اپنے گھر کے کام میں مصروف ہے، اور مرد حضرات وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر جھانکتے ہوئے سلام کرنے کو آقا نے منع کیا۔ کیا سکھایا میرے آقا نے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سائیڈ میں دروازے پہ کھڑی نہ ہو، سائیڈ میں کھڑے ہو دروازے کے، اور پیٹ کر لو ادھر، نظر ادھر نہیں پڑنی چاہیے، اور اس کے بعد کرو السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرو۔ اگر اندر سے آواز آیا، جواب ملا تو پھر نہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوسری مرتبہ سلام کرو السلام علیکم۔ پھر بھی جواب نہیں ملا تو پھر تیسری مرتبہ سلام کرو۔ میرے آقا مدنی آقا کسی صحابی رسول کے گھر پہنچے اور اسی انداز میں آپ نے سلام کیا، ایک بار مرتبہ سلام کیا، صحابی رسول نے سن لیا، سلام کا جواب دینا واجب ہے، آپ نے دھیرے سے جواب بھی دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام جواب دے دیا۔ پھر آقا کو لگا کہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا، تو آپ نے پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر انہوں نے وہی کہ وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ، پھر آخر آپ سمجھے میرے آقا کہ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، اور جب 3 مرتبہ جواب نہ آئے تو کسی کے گھر میں اندر داخل نہ ہو، منع ہے، لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور میں فرماتا ہے کہ پھر وہ گھر کو سے واپس لوٹ جاؤ، لیکن اس میں داخل نہ ہو، واپس لوٹ جاؤ۔ تو پھر آپ لوٹ گئے، لوٹے جیسی تو وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے قدموں میں گر گئے، آپ کا دامن پکڑا اور کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے 3 مرتبہ آپ کا سلام سنا اور 3 مرتبہ جواب بھی دیا، لیکن میرے کان سننے کے منتظر رہے کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے جائے، حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے جائے، حضور پاک بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا دیتے جائے۔ اسی لیے میں سن بھی رہا تھا، جیسے آپ لوٹنے لگے تو میں دوڑا آیا کہ یا رسول اللہ معاف کرے مجھ کو، میری تو منشا صرف یہی تھی کہ میں آپ سے اپنے لیے دعائیں کرا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے دعا کرتے جائیں۔ اور سلام کی ایک اور فضیلت کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا بولتے ہیں اتحیات کے بعد؟ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم علی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھیے سلام بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز، اور نماز بھی نبی پہ سلام بھیجے بنا پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے 73 فرقے ہیں، لیکن جب تک اتحیات میں نبی پہ سلام نہیں بھیجتے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، نبی پہ ہی نہیں، پھر تو اللہ کی عباد اللہ الصالحین، وہ غوث پہ بھی بھیجتے ہیں، خواجہ پہ بھیجتے ہیں، تاج پہ بھی بھیجتے ہیں، جتنے ہمارے اللہ کے ہم جن کے احترام کرتے ہیں ان پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو سلام بھیجنا گناہ نہیں ہے، سلام کے بنا تو نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سلام کرنے والا، سلام کو عام کرنے والا، محبت کے ساتھ سلام کرنے والا، تمام اسلام والوں کو، تمام مومنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے والا، سب کو معاف کر دینے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔